نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن کذبوک، اور اگر یہ سب جھٹلائیں آپ کو، فقل لی، تو آپ کہہ دیجئے، لی میرے لیے، عملی میرا عمل ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، عملکم تمہارا عمل ہے، انتم بریئون تم سب بری ہو، مما اس سے جو، عملو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بری ہوں اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو سب کان لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یؤمنو امن ایمان اور مومن، بالمفسدین فساد فسادی اور فسادات، فقل قول اقوال مقولہ اور اقوال ضرری، بریئون بری الذمہ اعلان برات اور مبرہ، تعملون عمل اعمال معمول اور بے عمل، یستمعون اعلیٰ سماعت سمع و بصر اور محفل سمع۔ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو پچھلا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا پچھلی آیات میں، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے، وہ فساد کرنے والے ہیں، انہی کا ٹاپک جاری تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 41 میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جھٹلائیں، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہ لائیں، آپ کی بات کو نہ مانیں، قرآن کو جھٹلائیں، قرآن کے پیغامات کو جھٹلائیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی جو تم کرتے ہو تم اس کے لیے جواب دہ ہوگے، اور جو میں کرتا ہوں میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، یعنی تم میرے متعلق جواب دہ نہیں ہو، بری الذمہ ہو میرے بارے میں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، میں تمہارے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ، ہم اپنا جواب دہ خود ہوں گے، ہم کسی اور کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو صلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم پائیں گے، ہم برائیوں پر ہیں تو جواب دہی بھی ہم کریں گے۔ کوئی نفس کسی کے نفس کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی کسی کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو نیکی کرے گا وہ اس کو بھی وہاں پہ پالے گا، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کو وہاں پالے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے لوگوں میں داخل کرے، خیر یرا والا میں داخل کرے، آمین ثم آمین، اور شر یرا سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، افانت تسمع تو کیا آپ سنا سکتے ہیں، صم بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون اگرچہ وہ سب عقل نہ رکھتے ہوں، ومنہم من ینظر الیک اور ان میں سے وہ کچھ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، افانت تہدی تو کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں، العمی اندھوں کو، ولو کانوا لا یبصرون اگرچہ وہ سب نہ دیکھتے ہوں، ان اللہ لا یظلم بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئا کچھ بھی،
وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پر وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، تو انہیں لگے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، گویا کہ نہیں رہے وہ سب دنیا میں مگر ایک گھڑی، من النہاری، دن سے، یتعارفون، وہ سب پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، بینہم، وہ آپس میں، قد خسرا، یقیناً خسارے میں رہے، الذین، وہ لوگ جو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ سب ہدایت پر چلنے والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تسمعو، اعلیٰ سماعت، سمع بصر، محفل سماع، یعقلون، عقل، عاقل، معقول اور عقل و دانش، ینظرو، نظر، نظارہ، منظر اور ناظرین، الیکا، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر، یبصرون، بصارت، بصیرت، سمع و بصر، یظلمو، ظالم، ظلم، مظلوم اور مظالم، یوم، یوم، ایام، یوم آزادی اور یوم وفات، یحشرہم، حشر برپا کرنا، یوم حشر، حشر و نشر، ساعتاً، ساعت، آخری ساعت، مبارک ساعتیں، یتعارفون، تعارف، متعارف اور تعارفی پروگرام، خسرا، خسارہ، خائب و خاسر، کذبوا، کاذب، کذب بیانی اور تکذیب، لقاء، ملاقات، ملاقاتی حضرات، مہتدین، ہدایت، ہادی، مہدی، ہدایت یافتہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، ثم، بہروں کو، عمیہ، اندھوں کو، یلبسو، رہے وہ، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ دیکھیے اب آیت نمبر 42 ابھی ہماری کمپلیٹ ہونی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ اور اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی وہ کان لگاتے ہیں باتیں سننے کے لیے، سنتے بھی ہیں، بظاہر تو سننے کی صلاحیت ہے، یہاں پہ قوت بصارت، قوت گویائی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سننے والے ہیں، لیکن ان کو بہرے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، نہ ہی سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ سب باتیں جب ہمیں تبدیل کریں، ہمیں عمل کرنے والوں میں کریں تو ایفیکٹ ہوتا ہے، نہیں تو مثال ایسی ہے کہ اگر ہم ہدایت کو سن کے اس پہ عمل نہیں کرتے تو بہروں میں شمار ہوگا، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 43، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ قوت بصارت کی بات ہے کہ وہ دیکھتے تو ہیں آپ کو، وہ تمام پچھلی قوموں کے واقعات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوا، تو اب دیکھیے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ ان کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی جو دیکھ کے انجان بن جائے آپ اس کو راہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یعنی ان کی مثال اندھوں کی ہے، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، یعنی ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے، ان کو دیکھنا ہی نہیں آ رہا، اس صلاحیت سے وہ یعنی دیکھنا ان کے لیے ایسے ہو چکا ہے جیسے انجان بنے ہوئے ہیں، وہ کسی بات کو نہیں سمجھ رہے۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سارے راستے دکھا دیے، اب اگر لوگ ان پر عمل نہیں کر رہے تو یقیناً لوگوں کی خامی ہے، لوگوں کی کوتاہی ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، یعنی یوم حشر میں، تو انہیں لگے گا گویا کہ نہیں رہے وہ دنیا میں مگر ایک گھڑی دن سے، یعنی یوم حشر قیامت کے دن ان کو ایسے لگے گا جیسے دنیا میں ایک لمحے کے لیے وہ آئے تھے، اور پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، وہ آپس میں یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہ ہوئے وہ ہدایت پر چلنے والے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے اعمال صالح کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی منزل جنت کو بنایا، تو وہ جنت میں جب داخل ہوگا نا، تو جنت کے ایک لمحہ جو اس نے گزارا ہوگا
اسے دنیا کی تمام دکھوں کو، تکلیفوں کو بھلا دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں تو نے کوئی دکھ یا تکلیف یا بیماری کسی چیز کو فیس کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ یعنی جنت کا ایک لمحے کا سکھ اسے دنیا کی ساری تکالیف کو بھلا دے گا، اگرچہ اس نے پوری زندگی غربت میں، افلاس میں، تکالیف میں، بیماری میں، کسی بھی اس میں گزاری، تو وہ اس سے بھلا دے گا۔ اور اسی کے اپوزٹ یہ ہے کہ جس نے جہنم کی ایک بھی لمحے کی وہاں کی سکونت اختیار کی، وہ دنیا کے تمام سکھوں کو بھول جائے گا، اگرچہ زندگی میں اس نے پوری زندگی آسائشیں ہی دیکھی ہوں، پوری زندگی اس نے آرام ہی آرام دیکھا ہو۔ تو یہ اس طرح سے مثال ہے۔ اور خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، کہ ہمیں آخرت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، وہ لوگ خسارے میں رہے، نقصان میں رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جو دنیا کی تکالیف کو صبر اور ضبط سے برداشت کریں اور آخرت کی زندگی کو اہمیت دیں، اس کو فوکس کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی تیاری کریں، دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کریں۔ یہ نہیں کہ دنیا کی آسائشوں کے لیے نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ گناہ کی فکر، نہ ثواب کی، نہ اعمال صالح کی، نہ اعمال بد کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں داخل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔